السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، پہلے ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد اس پر چند باتیں عرض کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اشعار آتے جاتے اشعار بیٹھ مذہبی جلسے کی روح کو قتل کر رہا، بیٹھ ہٹو ہٹو ادھر سے۔ اہل سنت کی پہچان بنا رکھا ہے، باپ دادا کی غریبی بھول گئے ہو کیا ہے جی؟ مذہب کی روح کو قتل نہیں ہونے دوں گا کوئی بھی ہو۔ ایک منٹ رک جائے، آپ لوگ جلسے میں آئے ہو، بیٹھو۔ جلسے میں آئے ہو، بیٹھو۔ مسلک کا مذاق اڑا کے رکھو، لگ رہا کہ مذہبی جلسے میں تم آئے ہو۔ آقا کریم کی نعت ہو، ہڑدنگ مچاؤ گے؟ اوقات میں رہو، تمہاری جیب میں کتنے پیسے میں جانتا ہوں۔ اور یہ جتنے علماء کرام ہیں ذمہ دار کیا کر رہے بیٹھ کر؟ مسلک کی روح کو ذبح نہیں ہونے دوں گا کوئی بھی۔ کل بز عقیدے لکھیں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ کیا کر رہے تھے بیٹھ کر۔ بیٹھیے حضرت۔ ناظرین گرامی، آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ ایک نعت خواں ہے، شاعر ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں نعت خوانی کیا کرتے ہیں۔ نام ہے حضرت جناب محمد علی فیضی صاحب قبلہ۔ بلا شبہ بہت ہی اچھے انداز میں نعت خوانی کرنے کا ہنر رکھتے ہیں اور کیا بھی کرتے ہیں، دل کو جیت لیا کرتے ہیں۔ ان کو سنتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ جن کے اندر دماغ ہی نہ ہو ان کو محفل رسول، منبر رسول اور نعت رسول کے آداب کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ نعت خوانی کر رہے ہیں اور نعت خوانی بہت ہی اچھے انداز میں کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھے اچھے اشعار پیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جلسوں کے جو حالات ہو گئے اور ان میں شرکت کرنے والے جو کچھ بے عقل ہیں، انہوں نے جلسوں کے معیار کو مکمل خراب کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ آج کل نذرانہ دینے کا معاملہ زور پکڑا ہوا ہے اور پھینک کر کے اس طریقے سے پیسوں کی برسات کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اندر کوئی نیک نیتی ہوتی ہے اور عشق کا کوئی جذبہ ہوتا ہے، فقط وہ نام و نمود کے لیے، دکھانے کے لیے اپنے پیکٹ سے نکالتا ہے اور اس طریقے سے برسات کرنا شروع کرتا ہے۔ تو وہاں پر کچھ نوجوان ہیں جو عجیب و غریب طریقے سے حرکات کر رہے ہیں۔ نذرانہ دینے کا انداز یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے سیلفی ہے اور دوسرے ہاتھ سے پیسوں کی برسات کر رہے ہیں۔ بالکل کوئی ادب نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں۔ تو ان کے اس کارنامے کو دیکھنے کے بعد اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام موجود ہیں۔ انہی علماء کرام میں ایک ہے حضرت مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ، جو ادارہ شریعہ کے محتمم ہیں اور جن کو غازی ملت بھی کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ غازی والا کام انہوں نے وہاں پر انجام دیا اور اتنے علماء کرام کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے ان سے میک لے کر کے نقیب صاحب زوردار انداز میں نعرہ بھی شروع کر دیے تھے، لیکن اس عین موقع پر کھڑے ہو کر کے ان تمام لوگوں کو ادب کا درس پڑھایا اور انہوں نے بتایا کہ منبر رسول کی جو عزت ہے وہ اس طریقے سے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ منبر رسول کی جو عزت و عظمت ہے وہ جو دوسرے طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کا کارنامہ ہے، یہ جو آپ کا کردار ہے، یہ بے ادبوں کا کردار ہے، یہ با ادبوں کا کردار نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ تمام لوگوں کو جھنجھوڑا، سمجھایا اور ان بے عقل نوجوانوں کو سامنے میں بیٹھایا اور کہا کہ نعت رسول اگر سننے ہو تو ادب کے ساتھ سنو، نہیں تو نہیں سنو، کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ۔ تو غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ کی ہمت کو سلام اور ان کے کہے ہوئے جملہ الفاظوں کو سلام، انہوں نے بہت ہی اچھی بات کہی۔ اب یہاں پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو انسان پڑھتا ہے یوں سمجھے کہ اس کی قسمت بیدار ہوتی ہے، اس کی قسمت جاگی ہوئی ہوتی ہے، اور جو سنا کرتے ہیں وہ بھی باقسمت ہوا کرتے ہیں، وہ بھی قسمت کے بھلے ہوتے ہیں، اور جو نذرانہ دیتے ہیں وہ بھی قسمت کے بھلے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی نعت خوانی کیا کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین کے درمیان بھی بہت سارے شعراء اور مداحان تھے جو نعتیں پڑھا کرتے تھے اور بزرگان دین سماعت کیا کرتے تھے، اور وہ بھی نذرانہ دیا کرتے تھے، وہ بھی تحفے تحائف دیا کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا اور ہمارا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ نذرانہ آپ اسی لیے نہ دے رہے ہیں کہ وہ نعت پڑھ کر کے میرے دل کو خوش کیا اور میں جا کر کے رضا الہی کے لیے ان کو نذرانہ دے رہا ہوں، اس نعت خواں کو نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ تو نیک نیتی اگر ہے تو کیا ضرورت ہے اس طریقے سے پیسہ اچھالنے، پھینکنے اور اس طریقے سے پیسہ دینے کے جس طریقے سے غیر دیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی جائیے، آپ کو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ جا کر کے مصافحہ کریں، آپ جا کر کے مصافحہ کر کے ان کے ہاتھ میں پیسہ دے دیں، ان کے پیکٹ میں پیسہ دے دیں، نہ تو ان کے سامنے رکھ کر کے آپ آ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور ادب کے ساتھ نعت سنتے رہیں۔
اگر یہ بھی نہ ہو تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب نعت خواں پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں، جب بیٹھ جائیں، تب جا کر کے ان سے مصافحہ کیجئے اور جو بھی نذرانے دینے ہوں ان کو دیجئے۔ اگر نیک نیتی سے آپ دیں گے تو انہی طریقوں سے آپ دیں گے، لیکن نیک نیتی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہی برسات کرنے آپ جائیں گے، اور یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ ادب کے ساتھ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیا کریں اور پڑھا کریں، اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور آپ کی بھی بھلائی ہے۔ آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی کسی جلسوں میں یا کسی محافل میں جائیں تو وہاں پر جانے کے بعد ادب کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو بہتر معلوم ہو اور نذرانہ دینے کی دل میں خواہش جگے اور بیدار ہو تو آپ علماء کرام کو بھی دیں جو تقاریر کیا کرتے ہیں، اور مداحان کو بھی دینا ہو تو ادب کے ساتھ جا کر کے ان کو دیں، ان کے اوپر برسات نہ کریں، اس طریقے سے پیسے پھینکیں نہ۔ پیسے بھی اللہ کی نعمت ہے، ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ تو آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ رہیں اور ادب کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کریں۔ اسٹیج کے معیار اور جلسے کے معیار کو خراب کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ادب کے ساتھ سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے احباب تک ضرور شیئر فرما دیجیے گا۔ اب بس انہی باتوں پر اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔